اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ الحمدللہ آج خبر سیریز کا 11واں لیکچر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان اور احتساب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رمضان میں روزے رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ میں اس کی مغفرت کروں گا۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو تراویح پڑھے گا میں اس کی مغفرت کروں گا۔ تو ایمان اور احتساب، ایمان کیا ہے؟ ایمان کہاں پر رہتا ہے؟ ایمان ہم کو معلوم ہے، ہم ایمان کدھر رکھے، کہاں پر ہے، کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے جا رہے تھے تو ایک صحابی تجارت چھوڑ کر زار و خطار رونے لگے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں، پھر ان کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے صحابی کیا ہوا آپ کو، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں کر رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں آپ ایسا کیوں کر رہے، منافق ہو گئے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ایمان والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ منافق نہیں ہیں۔ تو آپ پھر صحابی کہتے ہیں کہ نہیں میں منافق ہو گیا ہوں۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں بتائیے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں تو میرا ایمان بڑھ جاتا ہے، بہت میرا ایمان اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھتا ہے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور ہو جاتا ہوں، مطلب باہر گھر میں چلے جاتا ہوں یا تجارت میں لگ جاتا ہوں تو میرا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ بھی رونے لگتے ہیں۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اے صحابی میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی منافق ہو گیا۔ تو دیکھیں کیسا حساب کتاب کیا جا رہا ہے، ایمان کا کیلکولیشن کر رہا ہے، احتساب کیا جا رہا ہے۔ ایمان بڑھ رہا پھر گھٹ رہا کیوں؟ تو ہمارے پاس ہماری زندگی میں دیکھیں ہمارے پاس سبھی چیز کے کیلکولیشنس ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے اکاؤنٹ میں کتنا بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس کتنا جو ہے خرچہ ہوتا ہے مہینے میں، ہمارا گھر کا خرچہ ہو گیا یا ہم کس کو دینا ہے، کیا کرنا ہے، اور ہم جب کماتے ہیں سیلری آتی ہے اتنا، یا بزنس مین ہے سیلری آئی تو جو سیلری آتی ہے کہ کتنا خرچہ کرنا ہے، کتنا سیونگ کرنا ہے، یعنی ہر چیز کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ بزنس مین اپنے حساب سے حساب کتاب نکالتا ہے کہ اتنا مال لے کے آنا ہے، اتنا لے کے آنا ہے، اتنا یہ کرنا ہے، یعنی کیلکولیشن نہیں کرتے، ہم کیلکولیشن کرتے ہیں۔ کوئی بھی اگر ایسا ہے کہ ٹھیک ہے سیلری آ کے چلو میں بعد میں دیکھیں گے، کیلکولیشن بعد میں کرتا ہوں، وہ کرے گا 10 دن میں سیلری ختم ہو جائے گی، وہ اس کے بعد میں پھر انشورنس سے مانگتے ہوئے پھرے گا وہ۔ مطلب معلوم یہ ہوا کہ ہم ہماری زندگی میں ہر چیز کا ہم کیلکولیشن کرتے ہیں، ہر چیز کا غرض کہ ہم ہر ایک چیز کا ہم حساب کتاب رکھتے ہیں، چھوٹی سی لے کے بڑی چیز تک ہم حساب کتاب رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایمان ہے، پہلے ہے یا نہیں ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے۔ پھر ایمان اگر ہے تو ایمان ہمارے پاس بڑھ رہا یا گھٹ رہا تو کیوں گھٹ رہا ہے، کیا وجہ ہے، ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ افسوس کی بات یہ ہے۔ تو ہم کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایمان ہمارے پاس بڑھ رہا یا گھٹ رہا۔ دو اجلا صحابی ایمان کی کیلکولیشن کر رہے ہیں، احتساب کر رہے ہیں کہ ایمان ہمارا کیوں کم ہو رہا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم منافق ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان کی جو ہے نا بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا نہیں منافق نہیں ہوئے، گواہی دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم
جب آپ کی صحبت میں رہتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت اضافہ ہوتا ہے، اور جب ہم آپ کی صحبت سے نکل جاتے ہیں، ہم بازار چلے جاتے ہیں یا ہمارے گھر چلے جاتے ہیں، ہم کھیتی میں چلے جاتے ہیں، تجارت میں لگ جاتے ہیں، تو ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان ویسا نہیں رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، جب تم لوگ میرے ساتھ ہوتے ہو تو تمہارا ایمان یقیناً اضافہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تم بازار جاؤ ایسا ہی تمہارا ایمان رہے تو فرشتے آ کر آپ تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دیکھ ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ تو دیکھیے ایسا حساب کتاب ہو رہا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے، ایمان کہاں پر ہے۔ ہم کو یہ معلوم ہے ہمارا اکاؤنٹ کہاں پر ہے، کون سے بینک میں ہے، وہاں پر ہم کتنے پیسے رکھے، یا ہمارے پاس سونا ہو گیا، گولڈ ہو گیا تو ہمارے پاس کہاں رکھا ہے یہ پتہ ہے، لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی دے۔ تو آگے بات بڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ والوں کو، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ والوں کو، ہمارے پاس جیسا بولتے ہیں نا کہ ویجیٹیبل والا ہو گیا، ترکاری والا یا فروٹ والا ہو گیا ہے، یا دودھ والا ہو گیا، یا مٹھائی والا ہو گیا، تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ والوں کو، کہ لا الہ الا اللہ والوں کو نہ خبر میں بھی ان کو وحشت ہوگی، نہ حشر میں بھی وحشت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ والے کون؟ جس کے پاس اسلام، ایمان، احسان کے تحت ہے، وہ ہے اصل میں لا الہ الا اللہ والے، تو ان کو خبر میں بھی وحشت نہ ہوگی، حشر میں بھی وحشت نہ ہوگی۔ حدیث شریف ابھی کنٹینیو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خبر سے اٹھیں گے، اٹھ کر جب یہ لا الہ الا اللہ والے اور اپنے سر سے مٹھی جھٹکیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غم سے نجات کیا۔ تو یہ غم نہ ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ غم ہوگا جس کے پاس لا الہ الا اللہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہمیں، اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ موت کے وقت بھی نہ وحشت ہوگی، نہ ڈر ہوگا، نہ کسی خوف رہے گا جس کے پاس لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، ہمارا ایمان خاتمہ پر ہونا ہے، ہماری موت خاتمے پر ہونا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ خبر میں ہم کو کامیابی حاصل کرنا ہے، تو رنج و غم سے دور ہونا ہے، وحشت سے دور ہونا ہے، کامیابی حاصل کرنا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ آخرت میں ہم کو کامیابی چاہیے، حشر میں رنج و غم سے دور ہونا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا جس کے پاس لا الہ الا اللہ ہے، اسلام، ایمان، احسان کے تحت، تو اس کو نہ کسی کا دنیاوی رنج و غم رہے گا، نہ خبر میں بھی رہے گی، نہ حشر میں بھی رہے گا۔ تو دیکھیے ہم کو یہ ایمان کا کیلکولیشن کرنا چاہیے، ایمان و احتساباً، ایماناً و احتساباً۔ تو ایمان ہے ہمارے پاس، اس کا حساب کتاب ہم کو رکھنا ہے، کیلکولیشن رکھنا ہے کہ ایمان ہمارا گھٹا یا نہیں گھٹا، ایمان ہے یا ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی ہم کو غور و فکر کرنی چاہیے ہماری زندگی میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم نیت کریں گے، جب کوشش کریں گے، غور و فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ آسانی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جب آسانی دے گا تو ہم اسلام اور ایمان، احسان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو ہمارا موت بھی، اللہ تعالیٰ ہماری موت بھی آسانی سے ہوگی، اور ایمان پر ہوگی، اور خبر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی ملے گی، حشر میں بھی کامیابی ملے گی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہنے اور سننے زیادہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، عمل کر آگے تک پہنچانے کی توفیق دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔